بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ تو ناظرین، کرکٹ کے خلاف سازش کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے 72 گھنٹوں کے اندر بھارتی سازش کا پردہ چاک کر دیا ہے، اور اس حوالے سے وفاقی وزراء فواد چودھری اور شیخ رشید نے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تمام تر ثبوتوں کے ساتھ۔ تو جناب، معاملہ یہ ہے کہ انڈین سازش بے نقاب نیوزی لینڈ کا دورہ پاکستان ختم ہونے میں بھارت ملوث نکلا ہے۔ پاکستان نے سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بتایا کہ 18 ستمبر کو نیوزی لینڈ ٹیم کو دھمکی بھارت سے دی گئی۔ جی بالکل، نیوزی لینڈ کی ٹیم کو دھمکی بھارت سے ملی اور لوکیشن سنگاپور ظاہر کی گئی۔ حمزہ آفریدی کے نام سے ای میل آئی ڈی وی پی این کے ذریعے بھارت میں بنائی گئی بہت بڑا انکشاف ہے یہ۔ بھارت نے پاکستان کرکٹ کے خلاف سازش کی اور عالمی برادری بھی اس کا شکار ہو گئی۔ جی بالکل، حمزہ آفریدی کے نام سے ای میل آئی ڈی وی پی این کے ذریعے بھارت میں بنائی گئی۔ حمزہ آفریدی کا نام اس لیے استعمال ہوا کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ تھریٹ پاکستان سے کی گئی، لیکن تمام تر تفصیلات پاکستان کے سیکیورٹی ادارے سامنے لے آئے ہیں۔ جس ڈیوائس پر حمزہ آفریدی نامی آئی ڈی بنائی گئی، اس پر 13 آئی ڈیز ہیں۔ یہ ڈیوائس بھارتی شہری اوم پرکاش کے نام پر ہے۔ جی بالکل، بھارتی شہری اوم پرکاش کے نام پر یہ ڈیوائس، یہ آئی ڈیز، اور وہاں سے جو ہے حمزہ آفریدی کا نام استعمال کر کے تھریٹ دی گئی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو۔ یوں بھارت ملوث نکلا ہے۔ 19 اگست 2021 کو احسان اللہ احسان کے نام سے جعلی فیس بک پوسٹ سامنے آئی۔ اس حوالے سے اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ پاکستان کے اندرونی دشمنوں نے پاکستان کا مذاق اڑایا، جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ نجم سیٹھی جیسے صحافی بھی شامل تھے، طلعت حسین، حامد میر جیسے صحافی بھی شامل تھے، اور نواز لیگ کا سوشل میڈیا سیل شامل تھا، اور مریم نواز بھی اسی قسم کی یہ جو ایک وارفیئر تھی پاکستان کے خلاف، اس کا حصہ بنی رہی۔ اور اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ 19 اگست 2021 کو احسان اللہ احسان کے نام سے جعلی فیس بک پوسٹ سامنے آئی۔ پوسٹ میں لکھا گیا تھا کہ داعش نیوزی لینڈ ٹیم کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ اس پوسٹ کو بنیاد بنا کر بھارتی صحافی ابھینندن مشرا نے بھارتی اخبار سنڈے گارڈین میں آرٹیکل لکھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پاکستان میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تمام تر کڑیاں مل رہی ہیں۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے صرف 72 گھنٹوں کے اندر سارا پردہ چاک کر دیا ہے۔ مشرا سابق نائب افغان صدر امر اللہ صالح سے بھی رابطے میں تھا۔ جی بالکل، آپ دیکھیں کس طرح سے تانے بانے مل رہے ہیں تمام چیزوں کے، کہ کیسے سابق افغان گورنمنٹ اشرف غنی اور امر اللہ صالح، جنہوں نے اسپیشل سوشل میڈیا سیل صدارتی محل کے اندر بنا رکھا تھا پاکستان کے خلاف، وہ وہاں سے ٹویٹ کیا کرتے تھے، وہاں سے ٹرینڈ بنایا کرتے تھے، اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ نام نہاد انقلابی جمہورے اور نورے، جس میں نواز لیگ کا سوشل میڈیا سیل، مریم نواز خود شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پشتون تحفظ موومنٹ کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ تمام تر چیزیں آگے بڑھائی جاتی تھیں۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان تمام تر چیزوں کے دوران اپنے آپ کو خاصے فاصلے پر رکھا، اور پیپلز پارٹی نے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کیا تمام ان معاملات کے اوپر۔ اور اگرچہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مخالف ہیں، لیکن جہاں پر ریاست اور ملک کی بات آئی تو پیپلز پارٹی نے تمام تر احتیاط کا مظاہرہ کیا، لیکن نون لیگ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی اور پاکستان کی اندرونی دشمن بن کر سامنے آئی۔ اور اب تفصیلات آ چکی ہیں کہ بھارتی صحافی ابھینندن مشرا نے بھارتی اخبار سنڈے گارڈین میں آرٹیکل لکھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پاکستان میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور ابھینندن مشرا سابق نائب افغان صدر امر اللہ صالح سے بھی رابطے میں تھا، اور اس وقت تک نیوزی لینڈ نے یہ دورہ منسوخ نہیں کیا بلکہ اس کو پلان کیا باقاعدہ طور پر۔ 5 آئیز کی جانب سے میسج کا انتظار کیا، اور بالکل گراؤنڈ میں جانے سے 2-3 گھنٹے قبل یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کیا۔ اور ایک اور اہم ترین انکشاف یہ بھی سامنے آیا کہ نیوزی لینڈ کے دورہ ختم کرنے کی وجوہات میں مارٹن گپٹل کی اہلیہ کو ملنے والی جعلی ای میل بھی شامل ہے۔ یہ بھی انکشاف کیا ہے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے کہ نیوزی لینڈ کے دورہ ختم کرنے کی وجوہات میں نیوزی لینڈ کے پلیئر مارٹن گپٹل کی اہلیہ کو ملنے والی جعلی ای میل شامل ہے۔ فواد چودھری نے یہ بتایا کہ 24 اگست 2021 کو مارٹن گپٹل کی اہلیہ کو ای میل کی گئی کہ اس کے شوہر کو پاکستان میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ای میل اکاؤنٹ بھی 24 اگست کو ہی بنایا گیا حیران کن طور پر، اور اس ای میل اکاؤنٹ سے صرف ایک ہی ای میل جنریٹ ہوئی ہے۔ جی بالکل، ای میل اکاؤنٹ بنتا ہے 24 اگست کو، اسی دن ایک ای میل کی جاتی ہے، اور اب تک صرف ایک ای میل اس اکاؤنٹ سے جنریٹ کی گئی۔ یہ تمام تانے بانے بھارت اور افغانستان کی
یہ جو افغانستان کی جو سابق حکومت تھی امر اللہ صالح اس کی جانب اور بھارت کی موجودہ حکومت نریندر مودی اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے پاکستان کے خلاف یہ ساری سازش کی. ٹیموں کو جو تھریٹ دی گئی وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھی بلکہ انٹرنیشنل کرکٹ کے خلاف سازش قرار دیا ہے پاکستان کے اداروں نے. پاکستان نے یہ کہا ہے, پاکستان کی وفاقی حکومت کا یہ موقف ہے کہ ٹیموں کو جو تھریٹ دی گئی وہ پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ انٹرنیشنل کرکٹ کے خلاف یہ سازش ہے جو کہ بھارت نے کی ہے, اور اس سازش کا حصہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ بھی چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بنے. اس حوالے سے تفصیلات ابھی سامنے آئیں گی. وفاقی وزیر نے کہا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو بھی دھمکی امیز پیغام بھیجا گیا. یہ بڑی اپڈیٹ ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم جس نے دسمبر میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے اس کو بھی دھمکی امیز پیغام بھیجا جا چکا ہے. آسٹریلیا جنہوں نے فروری اور مارچ میں آنا ہے ان کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی اس کے اوپر غور کر رہے ہیں. اور نام پھر آتا ہے فائیو آئیز کا, جس کے اندر کینیڈا شامل ہے, جس کے اندر نیوزی لینڈ شامل ہے, جس کے اندر آسٹریلیا, جس کے اندر انگلینڈ, جس کے اندر امریکہ شامل ہے. یہ وہ فائیو آئیز پانچوں ملکوں کے سیکیورٹی اداروں پر مشتمل یہ ادارہ ہے جس کی جانب سے یہ تمام تر معلومات جو ہے جس دن یہ میچ ہونا تھا اس دن نیوزی لینڈ تک پہنچائی گئی اور پھر ان کے دباؤ کے اوپر, نیوزی لینڈ حکومت کے دباؤ کے اوپر یہ سارا دورہ جو ہے وہ ملتوی کیا گیا. اور ویسٹ انڈیز کو بھی جو تھریٹ ایشو کیا گیا یہ بھی احسان اللہ احسان کی آئی ڈی سے کیا گیا. یہ تمام تر تفصیلات پاکستان کے اداروں نے کھول کر سامنے رکھ دی ہیں. اور یہ بھی کہا ہے پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے جانے سے پاکستان کو تنہا کرنے کا تاثر غلط ہے. وزیر داخلہ نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرنے سے باز نہیں آ رہا. بھارت کے پڑوس میں 66 کیمپ ختم ہو گئے. انہوں نے واویلا مچا رکھا ہے. پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم بھی نہیں آئے گی. اب ہمیں آگے کی جانب دیکھنا ہوگا. وفاقی وزیر جو فواد چودھری ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے خلاف وار فیئر قائم کیا گیا. طاقتور ایجنسیز اور ریاستیں کھیل کھیلتی ہیں لیکن بدقسمتی سے 5th جنریشن وار میں پاکستان کے لوگ بھی استعمال ہو جاتے ہیں, چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی. وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں یا انہیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا, لیکن بہرحال پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے پاکستان کے جو اندرونی دشمن ہیں وہ اس 5th جنریشن وار میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے ہیں. فواد چودھری نے یہ کہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ تھا جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ نیوزی لینڈ نے دورہ منسوخ کر دیا, لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پیغام ابھی وزیر اعظم پاکستان کو نہیں پہنچاتے, انہیں تقریر کرنے دیں, کیونکہ بڑے فورم پر, انٹرنیشنل فورم پر وہ تقریر کر رہے تھے. کرکٹ ٹیموں کے دورے کی منسوخی کی وجہ سے عوام نالاں ہیں. اور پھر یہ بھی تازہ ترین اطلاعات ہیں جیسا کہ آپ تک یہ پہنچ چکی ہیں. اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنا مطالبہ انٹرپول کے سامنے رکھا ہے, مدد کی درخواست کی, آئی سی سی سے مطالبہ کیا ہے کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کا جو دورہ منسوخ ہوا ہے پاکستان نے آئی سی سی کو واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے, انٹرپول سے بھی مدد کی درخواست کی ہے. فواد چودھری نے کہا کہ نیوزی لینڈ کو ہم سے تھریٹ شیئر کرنا چاہیے تھا. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ بھی اپنے طور پر یہ سارا جو معاملہ ہے وہ اٹھائیں گے. تو اس طرح ہم اس ساری چیز کو اگر کمپائل کریں آخر میں تو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے صرف اور صرف 72 گھنٹوں کے اندر بھارتی سازش کا پردہ چاک کر دیا ہے کہ کس طرح بھارت کی جو موجودہ حکومت ہے, جو بھارتی ریاست ہے, جو بھارتی میڈیا ہے, وہ اس سارے معاملے کے اندر ملوث تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ افغان نائب صدر امر اللہ صالح کے ساتھ بھی ان کے رابطے میں تھے, اور کس طرح سے وہ تمام تر ڈیوائسز جہاں سے یہ ای میل جنریٹ کی گئیں وہ بھارت کے اندر جو ہے وہ پائی گئیں, اور کس طرح سے احسان اللہ احسان کی جعلی فیس بک آئی ڈی بھی استعمال کی گئی. یہ تمام تر باتیں یہ بتا دی ہیں کہ پاکستان نے جو اپنا سٹانس لیا ہے افغان ایشو کے اوپر, افغان معاملے کے اوپر, یہاں سے امریکہ اور اتحادی فورسز کے جانے کے بعد جو کہ پاکستان نے عالمی طاقتوں کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے, تو یقیناً یہ اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے. عالمی طاقتیں جنہوں نے مشکل وقت میں پاکستان سے مدد لی, ان پانچوں ممالک نے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کینیڈا, برطانیہ, امریکہ, ان کے فوجی جب یہاں سے بھاگ رہے تھے اتحادی نیٹو فورسز کے, تو انہیں پاکستان نے یہاں پر جو ہے وہ پناہ دی. یہاں سے پھر انہیں جو ہے اپنے اپنے ملک میں روانہ کیا گیا, لیکن یہ احسان فراموش نکلے اور انہوں نے الٹا پاکستان کے خلاف ہی سازش کر دی. اور بھارت کی یہ سازش بے نقاب ہونے کے بعد اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ پاکستان نہیں بلکہ کرکٹ کے خلاف بھی ایک عالمی سازش تھی, اور آئی سی سی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.